الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، يا رسول الله، يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، ساتھیوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، رمضان المبارک کا تیسرا، اور اس ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو دعا پڑھنی ہے بار بار، اگین اینڈ اگین، وہ ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہم انک عفو تحب العفو. اے مالک ذوالجلال، بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی کو ہی پسند کرتا ہے، تو یا اللہ پھر ہمیں معاف کر دے. اللہ کے پاک پیغمبر نے ہمیں تلقین فرمائی ہے، تو میں بھی اسی دعا کے ساتھ اپنی گفتگو کا جو مختصر ہے آغاز کر رہا ہوں. دوستو، آج رزق کے بارے میں قرآن کریم کی چند آیات آپ کی نظر کرنی ہے کہ نظام قدرت کیا ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں نا جی کہ مجھے اتنا مل جائے تو مجھے اتنا مل جائے، مجھے اتنا مل جائے. پیچھے آپ مثالیں سن چکے ہیں کہ جو دعوے کرتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے نا. جب اللہ اپنے فضل سے خود عطا کرتا ہے تو پھر اس کے لیے راستے بھی بناتا ہے. یہی اس نے بتایا ہے آج کی آیات میں. اور جو ہم مانگتے ہیں، زبردستی کرتے ہیں، یا اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، فلانا تو یوں ہو گیا تو فلانا تو یوں ہو گیا، ہم ایک ہی گاؤں میں پیدا ہوئے تھے، ایک ہی محلے سے آئے تھے، وہ ایسا ہے، میں یوں ہوں، میں یہاں ہوں. جو ان چکروں میں پڑ گیا تو وہ پھر گمن گیریوں میں رہے گا، آخرت سے وہ محروم ہو جائے گا. دھیان سے آج کی آیات کو سننا. یہ روٹی رزق کے بارے میں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس خوبصورتی کے ساتھ، ویسے تو اس کا سارا کلام ہی خود خوبصورت ہے. اللہ جمیل ویحب الجمال. ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ اللہ فرماتا ہے میں خود خوبصورت ہوں اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہوں. ایک ملنگ پڑی ہوئی تھی، گندا لباس تھا، تو فرمانے لگے بیٹا
جو بندہ اپنے وجود سے وفا نہیں کر سکتا وہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا وفا کرے گا؟ کیا خوبصورت بات ہے یار. میرے ساتھ ہم سفر ہوا ایک نوجوان، اسی امریکہ کی بات کر رہا ہوں، تو ہمارا کچھ 7 دن کا سفر تھا. خدمت گار کے طور پہ میرے ساتھ چلا. میں نے تقریباً 3 بنیانیں رکھ لی. 2 دن کے بعد میں بنیان بدل لوں گا. 7ویں دن میں نے پوچھا اپنے ساتھی سے، میں نے کہا بھائی تم نے بنیان نہیں بدلی، کیا بات ہے، خیر تو ہے؟ کہتا نہیں استاد جی بدلی میں نے. میں کہا وہ کیسے؟ باتھ روم میں جا کے. بھائی وہ کیسے بدل لی؟ کہا جی 3 دن میں نے سیدھی پہنی، 3 دن میں نے الٹی پہن لی، اور ایک ہی بنیان میں میرا کام چل گیا. بات سمجھے نا؟ جو بندہ اپنے وجود سے وفا نہیں کر سکتا وہ میرے اور آپ کے ساتھ کیا وفا کرے گا یار. یہ میرا رب فرماتا ہے، اس بات کو سمجھو. کیا خوبصورت باتیں وہ بتاتا ہے ہمیں. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ، یہ بھائی اپنا بتا دوں کہ یہ جو آیات پڑھ رہا ہوں میں یہ سورہ شورا کی ہیں. یہ نشان لگا لینا، سپارہ 25 ہے اور آیت نمبر 19 اور 20، اور پھر جو ہے 25 اور 27 20. سورہ شورا، شورا کا اپنا نمبر 42 ہے، 42 ہے، اور سپارہ 25 ہے. آیات نمبر 19 اور 20، 25، 26 اور 27. بیچ میں سے میں سکپ کر دی ہیں وقت کی وجہ سے، لیکن وہ چونکہ یہاں مضمون ختم ہوتا ہے اس لیے میں نے وہاں تک چلا گیا ہوں. 25، 26، 27، 19 اور 20 درمیان کی سکپ ہے، لیکن آپ پڑھ لینا، آپ پڑھ لینا، بڑا ثواب ہوگا اس کا. اللہ فرماتا ہے بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ. اللہ بڑا مہربان ہے. کس پر؟ بِعِبَادِهِ، اپنے بندوں پر. کوئی بندہ ہو تو نا، اگر شریک بن بیٹھے خدا کا تو وہ کیا توقع رکھتا ہے؟ اللہ پاک نے خود فرمایا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. میں اکیلا چلاتا ہوں نظام، اگر میرے علاوہ کوئی اور ہوتا تو پھر نظام نہ چلتا، پھر ہم دونوں آپس میں پاور کی لڑائی لڑتے. کتنی خوبصورت بات بتائی اللہ نے. جس محلے میں 2 چودھری اکٹھے ہو جائے نا، وہ پنڈ کبھی آباد نہیں رہ سکتا، وہ محلہ کبھی آباد نہیں رہ سکتا. فرمایا کہ وہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے اور ان کو رزق دیتا ہے، کھل کر دیتا ہے، اپنے بندوں کو کھل کر دیتا ہے. تعریف بھی بتائی اس نے. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. وہ زور آور ہے اور غالب ہے، زبردست ہے، اس سے کوئی نہیں کچھ چھین سکتا. طاقتور بھی بہت ہے. اللہ کی طاقت کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ میں نے ایک کتاب میں پڑھا، اسی وہ مولانا شبیر احمد عثمانی بزرگ ہیں گزرے، انہوں نے ترجمہ کیا ہے، سعودیہ نے وہ قرآن چھاپا ہے، میرے پاس گھر میں پڑھا ہے. اس نے لکھا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 4000 دنیاوی مردوں کی طاقت تھی. ایک تفسیر کے زمانے میں لکھا ہے انہوں نے، میرے پاس پڑھا ہے، فوٹو کاپی بھیج دوں گا آپ کو. جس کے نبی میں دنیاوی طور پر 4000 مردوں کی طاقت ہوگی، اور جس نے خدا جانے کتنے نبی بنائے ہیں، کتنے رسول بنائے ہیں، کتنے زمانوں میں بنائے ہیں، تو اس کی طاقت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ زبردست، قوی و عزیز ہے. پھر فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ. جو یہ چاہتا ہے کہ میں آخرت کی زندگی کے لیے، سرکار نے فرمایا تھا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا کیوں ہے؟ یہ مزرعہ ہے، کھیت ہے تمہارا، یہ آخرت کی کھیتی ہے. اس دنیا کے کھیت میں ایسی کھیتی بیج جس سے تیری آخرت بن جائے. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، تو ہم اس کی کھیتی کو زیادہ کریں گے. ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو دنیا کی کھیتی بوئے گا
نؤتیہ منہا، کچھ ہم اس میں سے دیں گے اس کو، کچھ ساری اٹھا کے دنیا نہیں دیں گے، کچھ دے دیں گے اس کو، لیکن وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ کریم نے مثال دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یہ 30 سپارہ ہے اور سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 261، 261۔ یہ میں اس لیے بتا دیتا ہوں کہ آپ کو یہ ملتا جلتا مضمون ہے نا، تو بعد میں سمجھنے کی آسانی ہو جائے گی کہ یہ اللہ پاک نے جو آخرت کے لیے جو کھیتی ہے، تو ہرس کیوں استعمال کیا ہے، کھیتی کا کیوں استعمال کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، آیت نمبر 261 ہے سورہ بقرہ کی۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ فرماتا ہے، میرے بندے، تو نے ایک دانہ زمین میں بویا تھا، ایک دانہ، یاد ہے نا؟ ایک دانہ زمین میں تم نے دبا دیا تھا، اپنی جگہ سے فوت کر دیا تھا اس کو، لیکن میں نے اس ایک دانے سے 7 شاخہ پودا نکالا، اور سن، ایک شاخ پر ایک سٹہ لگایا، ہر سٹے میں 100 دانے ڈالے۔ شاید یہ ذمہ دار کو بھی نہ پتا ہو، ہم تو خود گواہ ہیں، ہاتھوں سے کام کیے ہیں۔ کسی زمانے میں 10 من 12 من 15 من گندم اٹھاتے تھے ایکڑ سے، اب وہی ایکڑ ہے 70-80 من دانے دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دانہ تم نے زمین میں بویا، میں نے 7 شاخیں نکالی، ہر شاخ پہ سٹا لگایا اور ہر سٹے میں 100 دانہ ڈالا، ہر سٹے میں 100 دانہ ڈالا۔ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اگر تم اس کی گوڈی گاڈی کرتے رہو گے، دیکھ بھال کرتے رہو گے، فکر کرتے رہو گے، تو فرمایا میں اس سے بھی زیادہ کر دوں گا۔ تو نیکیوں کے بارے میں بھی اللہ پاک نے ہرس کا لفظ استعمال کیا ہے کہ نیکی کا بیج جب آپ بوتے ہیں اس دنیا میں، اور نیکی کوئی بہت بڑا کام تھوڑا ہے، نہ 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 نہ، آپ جا رہے تھے، باہر نکلے ہیں، کوئی بزرگ آدمی کھڑا ہے، لاٹھی لے کے سڑک اس نے پار کرنی، لائٹ تو لگی ہوئی ہے لیکن نظر ہی کام آتا ہے اس کو، آپ نے اس کی لاٹھی پکڑ لی، لاٹھی پکڑ کے اس کو سڑک پار کرا دی۔ اللہ کہتا ہے، اللہ کا نبی کہتا ہے یہ نیکی ہے۔ اور سرکار نے یہی فرمایا تھا، کیا خوبصورت بات فرمائی سرکار نے، فرمایا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ بزرگوں کی لاٹھی بن جایا کرو، کل جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے تو میں تمہارے لیے بھی کسی کو بھیج دوں گا اس کا بدلہ دینے کے لیے، تم آج لاٹھی بنو، کل تمہارا کوئی لاٹھی بن جائے گا۔ اور اگر آج ہم نے دھکے دے کے بزرگوں کو، یہ بار بار مجھے افسوس ہوتا ہے، میری مسجد کے ساتھ وہ ایک بڈھوں کا یتیم خانہ تھا، بیچارے سارے ہی مر گئے، وہاں پر سارے بھاگ گئے اس سے، وہ جو کام کرنے والے لوگ تھے، بغیر دوائی کے، بغیر بھوکوں سے ہی مر گئے سارے۔ کیوں ہوا یہ؟ کہ ان کا حق تھا کہ ہم ان کی خدمت کرتے، ہم نے تو کی نہیں، تو ان لوگوں نے اٹھا کے اس کو باہر پھینک دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو نیکی کا بیج بوئے گا میں اس کی ایک نیکی کو 700 کر دوں گا، اور چاہوں تو اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں، کر دوں گا۔ اور جو بندہ مجھ سے دنیا مانگے گا، اور کام ہی کوئی نہیں اس کو، یا اللہ دے، یا اللہ دے، دیکھ میں نے گاڑی لینی ہے، یا اللہ میں نے یہ کرنا ہے، یا اللہ فلاں دیکھو وہ کر گیا، فلاں وہ کر گیا، دیکھو یا اللہ یا اللہ، کیا کیا اس کے ہماری خواہشات ہوتی ہیں، خواہشات ہی نہیں ختم ہوتی۔ اللہ کہتا ہے میں دیتا جاؤں گا، لیکن میرے بندے سن، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نصیب، تم نے آخرت کی زندگی تباہ کر لی، اب تمہارا سارا حصہ میں نے تمہیں دنیا میں دے دیا، اب تیرا کوئی حصہ نہیں۔ لیکن جو نیکی کا بیج ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ایک ان کا درویش آ گیا، نبی باپ آیا تھا، وہ قرآن پاک کی مثال آپ کو سنا چکا ہوں میں، سرکار کے پاس بھی آیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا، کہنے لگا آپ اللہ کے نبی ہیں، کلیم خدا ہیں، جو منہ سے نکالتے ہو اللہ سن لیتا ہے، آپ دعا نہیں کر دیتے میرے لیے؟
فرمایا کیسی دعا چاہیے بھائی تمہیں؟ کہا ایسی دعا کر دے کہ جتنا میرا رزق لکھا ہے وہ آج رات کو ہی مجھے دے دے، آج رات کو ہی۔ یہ روز روز کا یہ بہت مسئلہ ہے میرے لیے نا جی۔ آپ دعا کرتے، آپ اللہ کے نبی ہیں، علی کلیم خدا ہیں۔ سرکار نے فرمایا یار یہ کام ٹھیک نہیں ہے کہ بابا جی میں نے ریکویسٹ کی ہے نا جناب، یہ میرا دل میرے اللہ کے ساتھ ہے نا، یہ میں جانتا ہوں، یہ میرے رب جانتا ہے، آپ دعا کر دیں۔ یہ طریقہ بھی سکھایا کہ بزرگوں کے پاس جایا کرو، دعا کری، درخواست کیا کرو۔ یہ باتیں ایسے نہیں سنائی اللہ کے نبی نے، یہ ہمارے لیے سنائی ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ہاتھ اٹھا دیے، بیٹے سے کہا، جوان بیٹا تھا، کہ بیٹا اپنے کمرے کی، مخزن کی، خزانے کی صفائی کرا دو، آج ہمارا رزق آنے والا ہے۔ رات کو اس کا خزانہ، اس کا مخزن بھر گیا نعمتوں سے، دانے سے، گندم سے، ہر چیز اس کی پہنچ گئی، آٹے سے، جو بھی اس کی ضرورت تھی، چینی، گڑ، ہر چیز۔ صبح اٹھا، بیٹے سے کہا بیٹا اٹھ، گاؤں میں اعلان کر دے آج شام کو تمام کی میرے گھر دعوت ہے۔ سارا دن پکائی پہ لگا دیا اس نے، شام کو سارا کھانا لوگوں کو کھلا دیا۔ تو فارغ ہو کے دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ تیرا بھی کام ختم، میرا بھی کام ختم، نہ تجھے دینے کی فکر، نہ مجھے لینے کی فکر، دونوں ہی آزاد۔ کیا لوگ تھے یار وہ، خالی ہو کے۔ تو بیٹا کہتا ابا کل کیا کریں گے؟ کہنے لگا بیٹا جس نے آج بنایا ہے وہ کل بھی بنائے گا، سب کچھ تو اسی کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے۔ کیا عقیدہ ہے بندے کا۔ رات کو سوئے، پھر دیکھا تو پھر اس کا مکان بھرا ہوا ہے، آپ نے پھر اعلان کر دیا، حتیٰ کہ وہاں شامیانے لگنے شروع ہو گئے، لوگ آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا تو دیکھا کہ بندہ بے تحاشا تقسیم کر رہا ہے۔ پوچھا یہ کون آیا سخی ہمارے علاقے میں جس نے دھومیں مچا دی ہیں؟ جب آپ وہاں تشریف لے گئے زیارت کے لیے، بھی کون شخص ہے یہ؟ دیکھا تو ان کا درویش بیٹھا ہوا تھا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، قدموں پہ لگ گیا۔ کہا بھائی تم نے تو ایک ہی دن اپنا سارا رزق مانگ لیا تھا۔ کہا جی مانگ لیا تھا، پھر کیا ہوا؟ آ گیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ کہا جی میں نے سارا تقسیم کر دیا تھا، میں نے اللہ میاں سے کہا یا اللہ تیری بھی ڈیوٹی ختم، میری بھی ختم، دونوں آزاد۔ تو کہنے لگا پھر یہ لنگر کیسے چل رہا ہے؟ کہنے لگا جی اللہ کو شاید میری ادا پسند آ گئی ہو کہ یہ خزانچی اچھا ہے، اس نے اپنا سارا کچھ لٹا دیا ہے تو میرا نہیں کھائے گا یہ۔ تو اللہ پاک نے اب میری ڈیوٹی لگا دی ہے، روز رزق آتا ہے، میں اللہ کے مخلوق میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا تو نے دنیا بھی بنا لی اور آخرت بھی بنا لی۔ اور جو لوگ دنیا مانگتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے نؤتیہم، دیں گے، انکار نہیں کریں گے ہم، نہ کوئی ماننے والا ہو کوئی نہ ماننے والا ہو، دیں گے، لیکن وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، یہ سن لو آخرت میں تمہیں کچھ نہیں ملے گا، وہ بڑی لمبی زندگی ہے، دائمی زندگی ہے۔ یہ تو 70-80 سال کی زندگی ہے، دائمی زندگی تو وہ ہے جہاں سے کبھی واپس لوٹ کے آنا ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ فرمایا پھر یہ ہے کہ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ آیت نمبر میں 25 پڑھ رہا ہوں، 25، 26، 27 یہ آپ پڑھ لینا، بلکہ اس کے درمیان والی بھی پڑھ لینا۔ سورہ شورا ہے، 42 نمبر ہے شورا کا، اور 19 سے میں نے شروع کیا ہے، باقی میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو بندہ دعا کرتا ہے کچھ کر کے، ایمان عقیدہ مضبوط ہو اور کچھ کرے نا، میرے بندوں کی خدمت کرے نا، بچوں پہ خرچ کرے نا، گھر کو خوشحال کرے جائز طریقے سے، پھر دعا کرے کہ یا اللہ دیکھ میں نے تیرے حکم کے مطابق گھر کو سنبھال لیا ہے، ماں باپ کو سنبھال لیا ہے، بہن بھائیوں کو سنبھال لیا ہے، کرنا کچھ کر نا، پھر دعا کر اللہ سے۔ اللہ کہتا ہے وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، ہم پھر اب رزق کی اس پہ بہار لوٹا دیں گے، اس پہ یزیدہم، زیادہ کرتے چلے جائیں گے، زیادہ کرتے چلے گئے کہ یہ خزانچی اچھا ہے، یہ ماں باپ پہ بھی خرچ کرتا ہے،
یہ بہن بھائیوں پہ بھی خرچ کرتا ہے، یہ مخلوق خدا پہ بھی خرچ کرتا ہے، یہ مسجد کے گلے میں بھی کچھ ڈال دیتا ہے۔ میں نے وہ کیمرے میں مسجد لگے ہوئے ہیں کیمرے، تو میں کیمرے سے دیکھتا رہتا ہوں۔ ایک دن میں نے دیکھا تو ایک لڑکا نوجوان وہ کنڈا سے بنا کے مسجد کے گلے سے پیسے نکال رہا تھا، یہاں سے دیکھا میں نے اپنے گھر سے۔ تو میں نے پھر لالا جی کو کال کی، ناصر بھائی کو کال کی، بھائی بھاگو بندہ پکڑو۔ پکڑا گیا۔ لوگ گلے میں ڈالتے ہیں اور کچھ لوگوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ نکالتے ہیں۔ جو دنیا مانگے گا اللہ دے گا ان کو، لیکن وہ آخرت سے محروم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دعا کر میں تیرے رزق میں اضافہ کر دوں گا، وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، لیکن نہ ماننے والوں کے لیے میں نے بڑا سخت عذاب رکھا ہے۔ اب وہ مسئلہ اللہ نے بیان کیا ہے جو سننے والا ہے، اس کے لیے آپ کو پھر ایک مرتبہ پیچھے جانا ہوگا۔ 12واں سپارہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود ہے یہ، اور آیت نمبر 6 ہے۔ 12واں سپارہ ہے، آیت کا سورت کا نمبر 11 ہے۔ آیت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم۔ اللہ فرماتا ہے کہ کوئی دنیا میں زی روح چلنے والا جانور ہو، بندہ ہو، چرند ہو، پرند ہو، جو بھی دنیا میں پیدا ہوا ہے، اللہ فرماتے ہیں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس کی روٹی رزق کی ڈیوٹی ہم نے اپنے ذمہ نہ لی ہو۔ اللہ کہتا ہے میرے ذمہ روٹی دینا تمہیں۔ ہم تو دیوانے ہیں، وعدہ تو اس کا ہے، پکی انشورنس، پتہ نہیں آج بل سائن ہوگا نہیں ہوگا، ویٹو ہو جائے گا، یہ ہو جائے، ہے ہی نہیں۔ اللہ اور ہے ہی کوئی نہیں، ویٹو کون کرے گا؟ وہ تو خود کہے گا یہ میری ڈیوٹی ہے کہ ہر ذی روح کو جو اس زمین میں نے پیدا کیا ہے روٹی پہنچاؤں۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، مجھے پتا ہے کہ اس کو میں نے قبر کہاں دینی ہے اور آگے کہاں رکھنا ہے اس کو۔ کل فی کتاب مبین، ہر شے میں نے لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہے، اس قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ یہی تو اللہ کہتا ہے پڑھو اس کو، ہر چیز موجود ہے۔ اب وہ بات اللہ جو آخری بتا رہا ہوں میں، پھر میرا وقت بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو تم شکایت کرتے ہو، جی میں نے رب کا کیا بگاڑا ہے جناب، وہ میرے ساتھ ہی گاؤں سے آیا تھا، اس کی 4 کوٹھیاں بن گئی ہیں، پیچھے 10 مربع زمین لے لی ہے، یہ میں سنتا رہتا ہوں باتیں، میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، تو مجھے کچھ بھی نہیں ملا، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوں، کام ہی نہیں چل رہا، وغیرہ 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 وغیرہ۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے سن، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر میں تیری بات مان کے سب کو ایک جیسا رزق دے دیتا نا، سب کو، اس کو بھی اتنا دے دو، اس کو بھی اتنا دے دو، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو کون برداشت کرتا کسی کو؟ کوئی مانتا نہیں کسی کو بڑا، نہ میں تیرے گھر سے کھاتا ہوں کہ تیرا کھاتا ہوں، میں ہے نا یہ جملے آپ نے سنے ہوں گے، جی میرا کیا بگاڑے گا، میں اس سے لے کے کھاتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں سبسط اللہ الرزق لعبادہ لبغوا فی الارض، تو زمین میں بغاوت ہو جاتی، ولکن ینزل بقدر ما یشاء، میں جج کرتا ہوں اپنے بندوں کو، اس کو میں اتنا دوں تو یہ لیول میں رہے گا، اس کو اتنا دوں تو یہ یہاں رہے گا، اس کو اتنا دوں تو یہ یہاں رہے گا۔ اللہ کہتا ہے میں ججمنٹ کرتا ہوں، اور جب میں ججمنٹ کر لیتا ہوں تو پھر میں اس کے اندازے کے مطابق، جس سے وہ پیار کرتا ہے نا اس کو حساب سے رکھتا ہے۔ پھر وہ جس کو ایک بندے نے شکایت کی موسیٰ علیہ السلام سے کہ جناب یہ فرعون کے تو کبھی سر میں درد نہیں ہوا، ہم روز ہی لمبے پڑے ہوتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے، فرعون کے کبھی سر درد بھی نہیں ہوا۔ فرمایا موسیٰ اگر اسے میں سر درد دے دیتا تو وہ حالت درد میں مجھے پکارتا، یا اللہ کرم کر، چونکہ جب بندہ بیمار ہوتا تو اللہ کے لفظ نکلتا ہے، تو میں اس کے منہ سے اپنا نام نہیں سننا چاہتا، اس لیے میں نے اسے کوئی تکلیف نہیں دی جس سے وہ میرا نام، کہ میں اپنے بندوں کو حساب سے دیتا ہوں، اور جس کو میں پسند نہیں کرتا،
یا جس کو میں نے آگے چلانا ہوتا ہے، وقودها الناس والحجارہ، انسان اور پتھر ہیں، تو پھر میں اس کی رسی دراز کر دیتا ہوں، اس کی رسی دراز کر دیتا ہوں، لیکن وہ رسی دراز ہونا اس کے کام نہیں آئے گا۔ لبغوا فی الارض ولکن ينزل بقدر ما، ججمنٹ، ترازو لگایا میں نے، بندوں کو میں تول کے ان کو رزق دیتا ہوں۔ اور یہ ایسا کیوں کرتا ہوں؟ انہ بعبادہ خبیر بصیر، اللہ کہتے ہیں مجھے میں کسے خبر ہے اور کون دیکھتا ہے؟ صرف میں دیکھتا ہوں، اور مجھے خبر اس بات کی کہ یہ میرا بندہ کہاں تک جائے گا۔ یہ آپ کے سوال کا جواب ہے۔ یہ تقسیم رزق کی بات کر رہا ہوں، اللہ کی ڈیوٹی کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے یہ میرے ذمے ہیں۔ ہم ٹھیک ہے محنت کرتے ہیں، محنت کا صلہ ملتا ہے، لیکن اگر اللہ وہ محنت کرنے کی توفیق ہی نہ دے ہمیں، پھر کیا کرو گے بھائی؟ پھر بھی ملتا ہے۔ بہرحال اب وقت نہیں ہے، مگر ایک بڑی زبردست مثال باب رومی نے یہاں پر بیان کی ہے، انشاءاللہ پھر موقع ملا تو ضرور عرض کروں گا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، اس مالک سے رابطہ جوڑ کر رکھو، اور جتنا دیا ہے اس نے، اس میں خوش فرمایا قناعت۔ جس نے قناعت کر لی اس نے دنیا کا خزانہ پا لیا، اور جو پیچھے لگ گیا کسی چیز کے، وہ ملے گی بھی نہیں۔ نہ وہ دنیا ہاتھ نہیں آئے گی، اگر آئے گی تو اس وقت تم بہت بوڑھے ہو چکے ہوں گے، بہت بوڑھے ہو چکے ہوں گے۔ ایک بہت بڑے بلڈر نے اپنی بلڈنگ ٹھیک کرائی تو مزدوروں کو بلایا، تو صبح صبح آ گیا، تو وہ بڑھاپے کا زمانہ تھا اور اس کے پیٹ میں السر تھا، تو وہ بھوسا کھاتا تھا، یہ گرائنڈ کیا ہوا اور فائبر اور پتہ نہیں کیا کیا تھا۔ تو اس نے کہا بچوں تمہیں ناشتہ کراؤں؟ ان کا شیخ صاحب رہنے دو، کیا ناشتہ کرانا ہے آپ نے؟ نہیں میں کراتا ہوں۔ اسے 100 روپے کی پوڑیاں منگائی اس زمانے میں، بڑی بڑی پوریاں ہوتی تھی، حلوے ہوتے تھے، 2 لقمے بنے، مزدوروں نے کھا کے وہ مرے۔ اس نے پھر منگایا، وہ اس کے 1000 روپے کے پوریاں ہی کھا گئے سارے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہ یا اللہ، جس کو تو نے پیسہ دیا ہے وہ کھا نہیں سکتا، اور جن کے پاس پیسہ نہیں ہے دبا کے کھا رہے ہیں، سبحان جاؤں تیری قدرت پر، 50-50 تم نے رکھا ہے۔ تو یہ ہے اس کی ججمنٹ۔ تو اس لیے ہمیں ماننا چاہیے، شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے اس تقسیم کو مان لینا چاہیے، اور کبھی فکر نہیں کرنی چاہیے رزق کی، رزق صرف وہی دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، اس دعا کے ساتھ رخصت ہو رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عشرہ، جس کو آخری عشرہ کہا گیا ہے، معافی والا یہ عشرہ، اللہم انک عفو، بار بار یہ پڑھتے رہو، تحب العفو فاعف عنا، یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہو، اور یہ بھی دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت کو جسے کرونا کہتے ہیں ہم سے دور فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔